اس چینل کا ادارہ عبقری سے کوئی تعلق نہیں۔ اس چینل پر عبقری رسالے کے مختلف مضامین پڑھ کر سنائے جائیں گے، جس کا مقصد عبقری رسالہ ایسے افراد تک پہنچانا ہے جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے یا خدا نخواستہ نابینا ہیں، یا ایسے افراد جن کی عبقری رسالے تک رسائی نہیں یا اپنی مصروفیات کی وجہ سے رسالہ نہیں پڑھ پاتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ ستمبر شمارہ 2025 کے صفحہ نمبر 63 پر صدیق صاحب وہاڑی سے اپنا تجربہ لکھتے ہیں۔ سونے کا یہ انداز دل، دماغ، اعصاب کو جوان بنا دے۔ آج کل ہر شخص چاہتا ہے کہ صبح اٹھتے ہی جسم میں تازگی ہو، دل حشاش بشاش ہو اور نیند کا خمار ختم ہو چکا ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اکثر لوگ چاہے پوری نیند لے لیں پھر بھی اٹھتے وقت بدن ٹوٹا ہوا محسوس ہوتا ہے، آنکھیں بوجھل اور دل بے کیف۔ ایسے میں چند بنیادی اصول اپنانے سے سستی سے مکمل نجات ملے گی اور جسم تر و تازہ ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دن خوشگوار گزرے تو رات کا وقت ضائع نہ کریں۔ رات کو آرام کے لیے بنایا گیا ہے۔ مشہور مقولہ ہے کہ جلد سونے اور جلد جاگنے والے انسان صحت مند اور مالدار ہوتا ہے۔ یہ مقولہ صرف ایک فرضی بات نہیں بلکہ اس فقرے میں کامیاب زندگی کا اہم ترین راز پوشیدہ ہے۔ روزانہ ایک مقررہ وقت پر سونا اور جاگنا آپ کی فطری گھڑی کو درست رکھتا ہے۔ سونے سے پہلے موبائل، ٹی وی یا لیپ ٹاپ سے دور ہو جائیں، کوئی کتاب پڑھیں یا ہلکی آواز میں اللہ کا ذکر کریں۔ کمرے کی روشنی مدھم رکھیں تاکہ نیند کا ہارمون قدرتی طور پر بنے۔ کمرے کا درجہ حرارت متوازن رکھیں تاکہ نیند میں خلل نہ آئے۔ یاد رکھیں، صرف 6 سے 8 گھنٹوں کی نیند کافی نہیں بلکہ سکون بھر نیند ضروری ہے۔ اگر نیند میں بے چینی شامل ہو جائے تو صبح سستی طاری ہونا قدرتی ہے۔ روشنی کو اپنا ساتھی بنائیں۔ صبح اٹھتے ہی اگر سب سے پہلے قدرتی روشنی آنکھوں میں پڑے تو دماغ کو دن کی شروعات کا پیغام ملتا ہے۔ کوشش کریں کہ کھڑکیاں کھلی ہوں تاکہ سورج کی روشنی اندر آئے۔ اگر کمرے میں قدرتی روشنی کم ہو تو اٹھتے ہی باہر تھوڑی دیر چہل قدمی کریں یا تازہ ہوا میں گہرے سانس لیں۔ یہ عمل نہ صرف دن کو متحرک بناتا ہے بلکہ جسم کو بھی تر و تازہ، اعصاب کو مضبوط اور چست بناتا ہے۔ اچانک بجنے والے الارم کی آواز اکثر دماغ پر بوجھ ڈالتی ہے۔ بہتر ہے کہ ایسا الارم لگائیں جو رفتہ رفتہ آواز بڑھائے یا ہلکی روشنی کے ذریعے جگائے۔ ایسے کئی الارم موجود ہیں جو سورج کے طلوع ہونے کی روشنی کی نقل کرتے ہیں۔ اگر سادہ الارم استعمال کر رہے ہیں تو اسے بستر سے دور رکھیں تاکہ اٹھ کر بند کرنا پڑے۔ جیسے ہی جسم حرکت کرے گا سستی بھی ختم ہونے لگے گی۔ یہ 3 اصول اگر پابندی سے اپنائیں تو نیند کا خمار، صبح کی غنودگی اور دن بھر کی تھکن سب ختم ہو جائے گی۔ نیند کا وقت ہر انسان کی ضرورت کے مطابق الگ ہوتا ہے۔ کچھ کو 6 گھنٹے کافی ہوتے ہیں، کچھ کو 8۔ اس لیے اپنی فطرت مد نظر رکھتے ہوئے نیند پوری کریں۔ ستمبر شمارے کے صفحہ نمبر 56 پر محمد بلال اسلام آباد سے تحریر کرتے ہیں، کباڑ سے خریدی سنہری چیز نے زندگی برباد کر دی۔ لکھتے ہیں، آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہا ہوں جو شاید آپ کو میرے موضوع سے متعلق سوچنے پر مجبور کر دے اور آئندہ کے لیے سبق بھی دے دے۔ کبھی کبھی ہم کسی چیز کی ظاہری صورت سے اتنے متاثر ہو جاتے ہیں کہ یہ سوچتے ہی نہیں کہ اس کے پیچھے کیا چھپا ہو سکتا ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ ہمارے شہر کے ایک مشہور بازار جس میں اکثر نایاب اور پرانی اشیاء دستیاب ہوتی ہیں، خاص طور پر وہ چیزیں جو بیرون ممالک سے آتی ہیں۔ مجھے شروع سے پرانی اور نایاب چیزیں رکھنے کا شوق ہے۔ گزشتہ سال رمضان سے کچھ دن پہلے کی بات ہے، میں نے حسب معمول بازار گیا تو وہاں بازار میں ایک دکان پر ایک چھوٹا سا سنہری اہرام کا ماڈل میری توجہ کا مرکز بن گیا۔ یہ عجیب دلکش چمک رکھتا تھا۔ اس پر سنہری پانی چڑھا تھا اور محسوس ہوتا تھا کہ اندر سے شاید مٹی کا ہے۔ میں ویسے بھی اس طرح کی پراسرار اشیاء کا شیدائی تھا۔ احرام کے بارے میں سن رکھا تھا،
ان کے اندر انوکھے طلسمات اور راز ہوتے ہیں۔ احرام کا ماڈل کافی پرانا تھا، اس میں عجیب کشش سی محسوس ہو رہی تھی۔ دل میں خیال آیا کیوں نہ اسے گھر کی زینت بنایا جائے، ممکن ہے اس کے طلسماتی اثرات سے نفع ہو۔ چنانچہ میں اسے خرید کر گھر لے آیا، شیمپو سے صاف کر کے دھوپ میں رکھ دیا تو وہ ایسا دمکنے لگا جیسے خالص سونے کا ہو۔ دل کو بڑی خوشی ہوئی، لیکن یہ خوشی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ الماری سے پراسرار آوازیں۔ جب بھی میں اس احرام کو ہاتھ میں لیتا ایک بے چینی اور اضطراب محسوس ہوتا۔ شروع میں سوچا شاید میرا وہم ہے، لیکن پھر وہ الماری جس میں وہ احرام رکھا تھا اس سے عجیب آوازیں آنا شروع ہو گئیں، جیسے کوئی اندر سے کھٹکھٹا رہا ہو۔ گھر میں بھی عجیب آنے لگیں، لڑائی جھگڑے، نقصان، ذہنی پریشانی، بے سکونی، جیسے کوئی منحوس سایہ چھا گیا ہو۔ یہاں تک کہ نیند بھی ڈراؤنے خواب میں بدل گئی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اس احرام کو ختم کر دینا چاہیے۔ ہتھوڑے سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ان ٹکڑوں کو شاپر میں ڈال کر شہر سے دور مختلف جگہوں پر پھینک دیا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ رمضان آیا اور یہ میری زندگی کا پہلا رمضان تھا جس میں میں پوری تراویح نہ پڑھ سکا۔ وضو بار بار ٹوٹ جاتا، کبھی 8 کبھی 4 رکعتیں پڑھ کر واپس آ جاتا۔ پھر عید کے بعد اچانک شدید قے، چکر اور بلڈ پریشر کا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ ڈاکٹر کے پاس جاتا تو وہ سب کچھ نارمل ہوتا، لیکن حالت بگڑتی جاتی۔ آخر کار ہمیں یقین ہو گیا کہ معاملہ طبی نہیں روحانی ہے۔ ابو مجھے ایک درویش صفت امام مسجد کے پاس لے گئے۔ انہوں نے دم کیا تو کچھ افاقہ ہوا۔ بتایا گیا کہ سخت کالے اور شیطانی اثرات ہیں۔ تحقیق کرنے پہ معلوم ہوا کہ ایسی چیزوں کو اکثر لوگ جادو وغیرہ کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ میں جو احرام لے کر آیا تھا اس میں بھی یہی مسئلہ تھا۔ کرسی، چاروں کل اور یا حفیظ و یا سلام کا ورد کر کے خود پر دم کرنا شروع کیا۔ بیری کے پتوں سے غسل کرتا رہا جس سے حالت بہتر ہوئی، لیکن مکمل شفا اب تک نہ مل سکی۔ اب بھی کبھی کبھی سر چکرانا شروع کر دیتا ہے، اچانک یا گرمی کا غیر معمولی احساس ہوتا ہے۔ قارئین سے یہی درخواست کروں گا کہ ایسی چیزیں خریدتے وقت احتیاط کریں۔ اگر بوجہ مجبوری استعمال کرنا پڑے تو پہلے حفاظتی اعمال وہ چند بار پڑھ کر استعمال کریں تاکہ میرے ساتھ جو معاملات ہوئے ان سے آپ محفوظ رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ عبقری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک، ٹویٹر اور انسٹاگرام کو فالو کریں۔ عبقری ویب سائٹ کو وزٹ کریں اور عبقری واٹس ایپ گروپس میں شامل ہونے کے لیے ان نمبروں پر میسج کریں: 0332 755 2382۔ نمبر ایک بار پھر ملاحظہ فرمائیں: 0332 75 52 382۔ دوسرا نمبر 0321 4343 500۔ نمبر ایک بار پھر سن لیں: 0321 4343 500۔ اللہ پاک ہمیں خیر پھیلانے کا ذریعہ بنائے اور ہماری کاوشوں کو قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔